السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون۔ وکذلک یقول سبحانہ وتعالی وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وكذلك يقول سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ويقال العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوهم دينارا ولا درهما وإنما ورثهم العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر۔ محترم حاضرین، ذمہ داران کلیت الحدیث، اساتذہ کرام، عزیز طلباء، میری پیاری بہنوں اور میری پیاری بیٹیوں، یہ ہمارے لیے آج کا دن بڑی خوشی کا دن ہے، بڑی مسرت کا دن ہے۔ میں جن باتوں کو مختصر طور پر کرنا چاہتا ہوں، ایک بات تو یہ ہے آپ کا کردار، جو آپ اتنے لوگ دور دراز سے یہاں آ کر جمع ہوئے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ دوسری، ماں باپ جنہوں نے اپنے بچے اور بچیوں کو یہاں بھیج کر پڑھایا۔ تیسرا، اساتذہ کرام کی ذمہ داریاں اور اس میں انتظامیہ بھی ہے۔ اور چوتھا، عزیز طلباء کو اس کے بعد کی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ یہی چار نقطے ہیں میرے، جن کو میں مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امت مسلمہ کے اندر ہمیشہ علماء کی قدر ہوتی تھی، ہمیشہ علماء کی قدر کرتے تھے۔ ہارون رشید کتنا بڑا بادشاہ، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اپنے دور کا۔ اس کے بیٹے تھے مامون اور امیر اور مامون۔ استاد جب پڑھا کے فارغ ہو کے جاتے، جھگڑا ہوتا دونوں بیٹوں میں، میں جوتا پہناؤں گا، میں جوتا پہناؤں گا۔ آخر میں فیصلہ ہوتا، یہ ایک جوتا تم پہناؤ، یہ ایک جوتا تم پہناؤ۔ علماء کی اتنی قدر زمانے میں ہوتی تھی۔ علماء نہ ہو تو سوچ کر دیکھیے زندگی ہماری کیسی ہوگی۔ مسجد بنا دیے، سب کچھ ہوا، نماز پڑھانے والے نہیں ہیں، جمعے کا خطبہ دینے والے ہیں نہیں ہیں، شادی نکاح پڑھانے والے نہیں ہیں، طلاق کا مسئلہ بیان کرنے والے نہیں ہیں۔ علماء کے بغیر پورا معاشرہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کی قدر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ اتنی دور سے آپ انہی علماء کی قدر کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اتنے فارغ ہو رہے ہیں۔ حدیث کا علم لے کے ہم کو جانا چاہیے، اس مجلس میں بیٹھنا چاہیے اور اپنی آنکھوں سے ان علماء کے چہرے کو دیکھنا چاہیے جنہوں نے محنت کر کے علم حاصل کر کے آج سند فراغت حاصل کی۔ آپ دور دراز سے تشریف لائے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے علماء کی قدر کی۔ ہمیشہ علماء کی قدر کیجیے، اس لیے کہ علماء کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اب اللہ کے رسول کہیں یا صحابی کہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نے ان کو پیسہ نہیں دیا، درہم و دینار نہیں دیا، علم دیا۔ جو علم حاصل کرے گا وہ بہت بڑا آدمی بنے گا۔ اور دوسری کچھ صحابہ نے کہا کہ دیکھو علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء کی جو قدر کرے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی قدر کرے گا۔
اتنا بڑا مرتبہ علماء کرام کا ہے، ان کی قدر کرنے کے لیے آپ وقت نکال کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سب کو مبارکبادی دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے اور آج کے آپ کے آنے کو بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دوسری بات، مجھے یہ طلباء کے سرپرست یا ان کے والد ہیں، والدین ہیں، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، الحمدللہ آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کیا۔ یہ معلوم ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی بڑی تنخواہ نہیں ملتی، کوئی بڑا مرتبہ نہیں ملتا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی امانت لوگوں کو پہنچانے والے ویسے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے آپ نے اپنے بچوں کی قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے۔ یقیناً آج کا دن آپ کے لیے بھی خوشی کا ہے، مسرت کا دن ہے، آپ کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی کہ ہمارا بچہ الحمدللہ کلیہ سے فارغ ہوا، حدیث کی سند لے کے الحمدللہ ہمارے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے آپ کے بچوں کا۔ لہٰذا آپ ان کی شادی وادی بھی کرنا چاہتے ہیں تو عالمہ سے، جانکار لڑکی سے شادی کیجئے، کسی جاہل عورت سے شادی کر کے ان کو تکلیف نہ دیجئے۔ ان کے لیے اگر رشتہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ دینی رشتہ تلاش کیجئے۔ اللہ کے رسول نے یہی نہ فرمایا ہے، رشتہ تلاش کرتے وقت 4 باتیں دیکھی جاتی ہیں۔ بڑی دولت مند لڑکی ہے، کچھ لوگ اس لیے شادی کرتے ہیں، اس لیے بھی شادی کرتے ہیں بہت خوبصورت ہے اس لیے بھی شادی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس لیے شادی کرتے ہیں بڑے خاندان کی ہے۔ اور چوتھی بات اپنے فرمائی، کچھ لوگ اس لیے شادی کرتے ہیں لڑکی دیندار ہے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، اے بندے خدا تو دیندار لڑکے سے شادی کر تو تیری دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں، آپ سب کے لیے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، دینی رشتہ تلاش کیجئے، دینی لڑکی کو ترجیح دیجئے۔ اگر کوئی لڑکی مالدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، بڑے گھرانے کے بھی ہے اور دیندار بھی ہے، اللہ کی 4 نعمتیں جی، اللہ کی 4 نعمتیں۔ پیسہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں معلوم، ایک وقت میں ایک دن میں کتنی نماز ہے نہیں معلوم، ایسی لڑکی سے آپ کبھی شادی نہیں کرنا۔ اسی طرح کوئی بہت خوبصورت ہے، کچھ نہیں معلوم اس کو دین کے تعلق سے، ایسے سے بھی نہیں کرنا ہے جی۔ بڑے خاندان کی ہے، خاندان کا فخر ہے اس کو، لیکن دین نہیں معلوم۔ لیکن میں نے کہا 4 باتیں معلوم ہیں تو اللہ کی 4 نعمتیں آپ کو حاصل ہیں۔ لہٰذا میں ان کے والدین سے گزارش کروں گا کہ ان لڑکوں کے لیے آپ رشتہ تلاش کریں گے، دینی رشتہ تلاش کریں، اس لیے کہ میاں بیوی دونوں جب عالم ہوتے ہیں، الحمدللہ عالم کو وقت ملتا ہے، فرصت ملتی ہے، کبھی پڑھے گا، کبھی پڑھا کے سنے گا اپنی بیوی سے، میں سنتا ہوں تم پڑھو، پڑھ کے بھی سنائے گا، قرآن پڑھے گا وہ بیوی سنے گی، دینی زندگی، دینی ماحول ہوگا۔ اس لیے میں ان ماں باپ کو اپنی طرف سے مبارکبادی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ چوتھی بات، تیسری بات، اساتذہ کرام سے بھی، انتظامیہ سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو طلباء ہیں یہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہیں۔ یہ جو طلباء آپ کے پاس 3 سال کا کورس مکمل کر کے جانے والے ہیں انشاءاللہ، یہ اللہ کی امانت ہے آپ کے ہاتھ میں۔ ان کو عالم بنانا، ان کو پڑھانا، علم کا، تعلیم کا حق ادا کرنا، طلباء کا خیال کرنا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، ان کو اتنا عالم بنانا جتنے عالم آپ ہیں ویسے عالم ان کو بنانا ہے۔ تعلیم میں غفلت نہ کریں، ان کے انتظامات میں غفلت نہ کریں، ان کو پریشانیوں کا شکار ہونے نہ دیں، ان کو ہر طرح، اس طرح اساتذہ کا بھی آج امتحان ہے۔ ہم نے پڑھایا ہے کیا ٹھیک؟ یہ سال اتنا گزرا، کیا ہم نے بچوں کو ٹھیک پڑھایا ہے؟ ان کے لیے بڑا امتحان ہے جی، ان کو سوچنا چاہیے، تعلیم کا حق ادا کیے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ
تو نے ہم کو توفیق دی ان بچوں کو پڑھانے کے لیے، اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما اللہ، اور جو امانت آئی اس کو حق ادا کرنے کی آئندہ بھی توفیق دے، اور کوتاہی اگر ہم سے ہو گئی اللہ ان بچوں کی تعلیم و تربیت میں، اللہ تو ہم کو معاف فرما دے اللہ۔ یہ اساتذہ کو بھی اور انتظامیہ کو بھی اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے۔ اور آخری بات، چوتھی بات، ان عزیز طلباء سے جو کہ آج فارغ ہوئے ہیں، مجھے ان سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے میرے پیارے بچوں، اللہ نے فرمایا اللہ کی مہربانی اور رحمت اتنی بڑی چیز ہے، خوش ہو جاؤ، یہ تم کو ملی ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ دنیا کے لوگ دولت جمع کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، تم نے تو علم جمع کیا ہے، اور علم بہت بڑی دولت ہے۔ یا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به در ولا ذهبا۔ علم کے حاصل کرنے والے تو اس کو چاندی سونا مت سمجھ، یہ تو موتی سے بھی زیادہ قیمتی ہے جو علم تو حاصل کرتا ہے، یہ دین کا علم۔ الحمدللہ پہلی بات تو یہ ہے ان طلباء کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو دینی علم حاصل کرنے کی توفیق دی، اور ہمارے ماں باپ کو بھی توفیق دی کہ ہم کو یہاں بھیجیں اور ہمیں علم حاصل کریں، ان کو اس پر سوچنا چاہیے۔ دوسری ذمہ داری ان طلباء کی یہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر میں فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے، اللہ نے تم کو علم کی دولت سے نوازا ہے، اس علم کو پھیلانا، اس علم کو عام کرنا، دین کی خدمت کرنا، اس کی دوسروں تک دین کا علم پہنچانا، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد کو گئے، بہت کم صحابہ گئے، جب واپس ہوئے تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ صاحب اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کو نہیں گئے، اب دوسری مرتبہ جہاد کو جانا ہوا، تقریباً پورے صحابہ تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا نا، نہیں جاتے نبی کے ساتھ؟ اللہ نے کہا نہیں جی، نبی کے ساتھ رہو، علم حاصل کرو، اپنی قوم میں جا کر اس کا چرچا کرو، یہ علم ان کو پھیلاؤ تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر زندگی گزاریں۔ لہٰذا آپ آئے، علم کی دولت سے مالا مال ہوئے، اب آپ کی ذمہ داری ہے اپنی بستی میں جا کے اس علم کو پھیلائیں، اس علم کو عام کریں۔ آپ کو جو بھی ذمہ داری ملے، دینی ذمہ داری، اگرچہ آپ ڈاکٹر بھی بن جائیں، انجینئر بھی بن جائیں، سائنٹسٹ بھی بن جائیں، لیکن علم کا حق ادا کیجئے اور ہمیشہ علم کا مطالعہ کرتے رہیے۔ غالباً امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس آدمی کے گھر میں کتاب اللہ قرآن مجید ہو اور سنن ابی داؤد ہو، گویا کہ اس کے گھر میں نبی ہیں جو اس سے علم حاصل کر رہا ہے۔ لہذا علم حاصل کرنے کے بعد نہیں بھولنا چاہیے، ہمیشہ مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں الحمدللہ آپ کو کتابیں بھی دی جا رہی ہیں تاکہ آپ ان کا مطالعہ کرتے رہیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب علم کو بھول جائیں گے، پھر اللہ کی طرف سے آپ پر عتاب ہوگا، اس لیے اس کا خیال کیجیے۔ اور میرے عزیزوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ علم ملا ہے، عالم ہے، دنیا میں آپ کی بڑی قدر ہوگی۔ ہم نے آپ کو سونے کا اور چاندی کا تاج نہیں پہنایا ہے، ہم نے آپ کو کانٹوں کا تاج پہنایا ہے۔ بہت سارے لوگوں سے کی مخالفت بھی کبھی ہوگی، دین حق کی بات جب بھی بات کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بہت سارے مخالفین بھی رہتے ہیں۔ کچھ تو یہ ایسے بھی ایک آدمی تھے بار بار سود کا بیان کر رہے تھے، سود لینا حرام ہے، دینا حرام ہے، اس کا بڑا اتنا گناہ ہے۔ اس میں کچھ تاجر بیپاری لوگ بھی رہتے تھے مسجد میں، کہا کیا ہمیشہ سود بولتا ہے، ہم لوگوں پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہے، ان کو مارے، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ علماء کا یہی کی شان ہوتی ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ کے رسول کو بھی بہت تکلیف دی گئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی کی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تکلیفیں آئیں، پریشانی آئیں، کچھ بھی ہو، لیکن آپ دنیا کو ترجیح نہ دیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔
اے لوگوں تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی طرف مائل ہو گئے، آخرت کو بھول گئے، آخرت ہی تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے سبح اسم ربک الاعلی فرمایا۔ تو میرے عزیزوں، ہر طرح کا تم کو اس کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا، لیکن باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے تم کو ہونا چاہیے۔ محنت آپ نے خوب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے گئے، خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ انک لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے جی؟ کہا نہیں صبر کروں گا، لیکن 3 ہی مرتبے میں ان کا صبر ختم ہو گیا۔ دیکھو صبر کرنا پڑتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، لہٰذا آپ نے علم حاصل کیا، محنت کی، یہ سب انشاءاللہ آپ کی زندگی میں لکھا جائے گا، ثواب لکھا جائے گا۔ میرے عزیزوں، علماء ہے تم، نمونہ بنو۔ اللہ کے رسول ہم سب علماء کے لیے نمونہ تھے۔ علماء کو عوام کے لیے نمونہ بننا چاہیے، ان کا لباس ہو، شکل صورت ہو، ان کی عبادت ہو، کچھ بھی ہو۔ دیکھیں مولوی صاحب ہیں، یہ مولوی صاحب ہیں، علم والے ہیں، جاننے والے ہیں، تمہاری طرف لوگوں کی انگلیاں اٹھے کہ صاحب بہت اچھے مولوی صاحب ہیں، نمازی ہیں، اتنے دن سے یہ ایک نماز بھی نہیں چھوٹتی ان کی، بارش ہو تو بھی آتے ہیں مسجد کو، اور فلاں ہو تو بھی اس میں آتے ہیں، درس دیتے ہیں۔ اس طرح لوگ آپ کی قدر کریں، آپ کی محنت لوگوں کو قدر کرنے پر مجبور کرے گی، لہٰذا آپ عالم کی طرح رہیے۔ اور رسوم السائرہ، کچھ علاقوں میں کچھ عادتیں ہوتی ہیں، مثلا ہمارے جو بچے آج فارغ ہو رہے ہیں، اس میں کیرلا کے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اب کیرلا میں عادت ہے ننگا سر، ٹوپی نہیں پہنتے۔ ان کو چاہیے کہ صاحب اگر لوگ ٹوپی نہیں پہننے کی وجہ سے ان کی ناقدری کرتے ہیں اور صاحب کچھ اور ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ٹوپی پہنو، کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس کے اندر ٹوپی بھی آتی ہے، ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا چاہیے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے، اور ان کے شاگرد حسن نے یہ لکھا ہے اخطاء المصلین کتاب کے اندر۔ لہٰذا اگر کسی چیز سے لوگوں کو تم سے نفرت ہوتی ہے، چھوڑ دو، کوئی غلط چیز تو نہیں نا ٹوپی پہننا، پہن لو الحمدللہ، کوئی بات نہیں۔ شعار المسلمین اس کو کہتے ہیں لوگ کہ سب مسلمان کی ٹوپی پہچان ہے، ایسا بھی کہتے ہیں نا، لہٰذا اس کا بھی آپ خیال کیجئے۔ میرے عزیزوں، دعاؤں کا اہتمام کیجئے، صبح کی دعا، شام کی دعا، اٹھنے کی، جاگنے کی، کھانے کی، پینے کی، استنجا خانہ جانے کی، استنجا خانے سے نکلنے کی، دعا کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ ایک مدرسے میں گیا، ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ صاحب ذرا بچوں سے خطاب کیجئے۔ میں نے کہا بھئی میں معمولی آدمی ہوں، ماشاءاللہ آپ تو روز پڑھاتے ہیں، میں کیا نصیحت کروں؟ پھر بھی انہوں نے اصرار کیا، نہیں کچھ نہ کچھ کہیے۔ بیٹھا 140 137 طلباء تھے۔ میں نے کہا پہلے 2-3 سوال آپ سے کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ 137 طلباء ہیں، اس میں آپ بتائیے فجر میں جب اٹھے دعا پڑھے جی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، 2 طالب علم ہاتھ اٹھائے، 137 میں سے 2 طالب علم اٹھائے۔ اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے، استنجا تو چھوڑو، ناشتہ کیے تو پھر آپ نے بسم اللہ تو ضرور پڑھی ہوگی، ناشتے کے بعد دعا کیے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ ایک 5-6 طلبہ ہاتھ اٹھائے۔ کتنی غفلت کی زندگی ہے جی، کتنی غفلت کی زندگی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، ہمیشہ مجھے یاد رکھو، میں تم کو یاد رکھوں گا۔ اللہ ہمارے ساتھ رہتا ہے جی، جب بھی دعا پڑھتے ہیں کتنا یقین ہوتا ہے اللہ پر کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صبح کے اذکار ہوں، شام کے اذکار ہوں، میں سب سے کہتا ہوں، صرف طلبہ سے نہیں آپ سے بھی کہتا ہوں، برائے کرم ان باتوں کا خیال کیجئے۔ میرا وقت بھی ہو گیا، 2-3 منٹ زیادہ بھی ہوگی۔ بہرحال میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی۔ آپ سب حاضرین کو اور میری بہنوں کو اور میری بیٹیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بھی علم کے لیے قربانی
مہربانی دی اور صاحب گھر کے کام کاج چھوڑ کے آ کے کلیہ میں نواب صدیق حسن کا معہد میں پڑھتے تھے۔ الحمدللہ آپ کے لیے بھی جائزہ ہے ہم نے کتنا حاصل کیا۔ اگر علم ناقص ہے پھر بھی داخلہ لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دوبارہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی دین پر چلنے کی توفیق دے اور دینی علم جو ہم نے حاصل کیا اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر آخر میں سب کو مبارکباد دے دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔